شاعر ہیں کہ جنہیں ایک زمانہ جانتا ہے، اور مجھے بھی ان کی نظمیں پسند ہیں۔ آئیے کچھ ماحول بدلتے ہیں، آپ بھی سنجیدہ ہو رہے ہیں، مجھے بھی تھوڑا سا غصہ آ رہا ہے۔ یہ دیکھیے یہ مصرع آتا ہے طرح ہی مصرع ادھر سے شعر پورا ہو جاتا ہے۔ سلمان جلالی صاحب ہمارے شہر کے بڑے باذوق شاعر ہیں، اور ان کا اپنا انداز ہے، بلکہ میں سلمان بھائی سے کہوں گا کہ اگر وہ ان کو یاد ہو آئی وینٹ الون سم تھنگ لائک دیٹ، تو گورے میں غریباں اگر وہاں سے شروع کریں تو کیا کہیں۔ آئیے سلمان جلالی صاحب۔ بڑا غلط تعارف کرایا آپ نے جان بھائی۔ السلام علیکم جناب صدر، ہمارے مہمان خصوصی، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ حمایت علی شاعر صاحب یہاں موجود ہیں، اور یہ بڑی ہی ایک ذات میں اپنی انجمن ہے، اور الحمدللہ ہم موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ویلکم بیک۔ ہماری بڑی پرانی یاد اللہ ہے اور بہت ہی محبت والے انسان ہیں، شاعر کی تو بات الگ ہی ہے۔ اس سے پہلے کہ میں تھوڑا سا سب سے پہلے تو آپ کو 61ویں پاکستان کی آزادی مبارک۔ اور مجھے یاد ہے کہ جب سن 47 میں پاکستان بنا تھا، میں 7 سال کا تھا، آپ میری ایج نہ لگائیے گا تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہاں آزادی کا تصور جو تھا، اس وقت میں 7 سال کا تھا، لیکن ہمارے گھر کے باہر کچھ سکھوں نے بڑا حملہ کیا تھا اور لاشوں کی لاشیں پڑی۔ اب یہ آنکھوں میں یاد پڑتا ہے کہ میں پلنگ کے نیچے چھپا ہوا تھا۔ تو کہنے کا مطلب یہ کہ آزادی جو ہے یہ بڑی زبردست چیز ہے اگر آپ سوچیں تو۔ اس سلسلے میں علامہ اقبال کو مجھے 2 شعر یاد آ گئے کہ عشق و آزادی بہار زیست کا سامان ہے، عشق میری جان اور آزادی میرا ایمان ہے، عشق پر کر دوں فدا میں اپنی ساری زندگی، لیکن آزادی پہ میرا عشق ہے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آزادی جو ہے واقعی اتنی زبردست، یہ ہم وطن کے ہیں، وطن سرکار کا ہے، ہم وطن ہیں، وطن سرکار کا، حکم چلتا ہے مگر زردار کا، حکم چلتا ہے مگر زردار کا۔ ہزار بار میں پیوند خاک ہو جاؤں، ہزار بار میں پیوند خاک ہو جاؤں، میرا وطن میرے پروردگار زندہ رہے، میرے پروردگار۔ ایک مجید لاہوری شاعر تھے بڑے مشہور، نمکدان نکالا کرتے تھے رسالہ لاہور سے۔ 1952 میں حمایت بھائی انہوں نے ایک نظم لکھی تھی جمہوریت کے نام پر۔ اس کے چند اشعار میں آپ کو پیش کرتا ہوں، آپ کو مزہ آئے گا بہت۔ اور دیکھیے یہ سن 52 میں پاکستان کے 5 سال کے بننے کے بعد انہوں نے یہ لکھی تھی، اور آج بھی بالکل ویسے ہی من و ان لگتا ہے کہ آج کل کے زمانے کی بات ہے۔ عہدۂ منصب دلا جمہوریت کے نام پر، تخت پر مجھ کو بٹھا جمہوریت کے نام پر، آیت الکرسی کا کرتا ہوں وظیفہ رات دن، بخش کرسی اے خدا جمہوریت کے نام پر۔ فاقہ کش لٹتے رہیں پٹتے رہیں مٹتے رہیں، فاقہ کش لٹتے رہیں پٹتے رہیں مٹتے رہیں، مجھ کو ڈکٹیٹر بنا جمہوریت کے نام پر، مجھ کو ڈکٹیٹر بنا جمہوریت کے نام پر۔ بھولی بھالی قوم کوئی اور مل سکتی نہیں، بھولی بھالی قوم کوئی اور مل سکتی نہیں، قوم کو الو بنا جمہوریت کے نام پر۔ اور جور و استبداد شاہی دفن زیر خاک ہے، جاگ کر اس کو جگا جمہوریت کے نام پر۔ اور اے کہ ہے بنگال کا جادو پٹاری میں تیری، فتنہ محشر اٹھا جمہوریت کے نام پر۔ اور دیکھیے یہ شعر سنیے گا کہ پہلے تو دے آتش صوبہ پرستی کو ہوا، پہلے تو دے آتش صوبہ پرستی کو ہوا، تیل پھر اس پر گرا جمہوریت کے نام پر، تیل پھر اس پر گرا جمہوریت کے نام پر۔ ہے اگرچہ شر ہے لیکن اس میں تیری خیر ہے، پھوٹ کر پھوٹے وبا جمہوریت کے نام پر۔ اتحاد قوم ہے ڈنجر برائے اقتدار، یہ غور کیجیے گا آج کل کے اتحاد قوم ہے ڈنجر برائے اقتدار، قوم کو باہم لڑا جمہوریت کے نام پر۔ اور نعرہ تکبیر بھی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ، نعرہ تکبیر بھی اچھا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک اور نعرہ لگا جمہوریت کے نام پر، ایک اور نعرہ لگا جمہوریت کے نام پر۔ اور کیا ہوا جمہور کو روٹی اگر ملتی نہیں، کیا ہوا جمہور کو روٹی اگر ملتی نہیں، تو ڈنر اور لنچ اڑا جمہوریت کے نام پر۔
اور دور اب بھی دور ہے سلطانی جمہور کا، خوب ابھی گھپلا چلا جمہوریت کے نام پر. اور یہ ان کا آخری شعر ہے، یہ رمضانی کہلایا کرتے تھے مجید لاہوری. التجا ہے تیرے رمضانی کی اے رب مجید، اس کو بھی کرسی دلا جمہوریت کے نام پر، عہدۂ منصب دلا جمہوریت کے نام پر. اس کے بعد ایک اپنے 2 شعر انہوں نے کہا ہے، کیونکہ وہ سناتا ہوں، بہت ٹائم نہیں ہے اور ہم نے ہمارے مہمان شعراء موجود ہیں، ان کو سننا ہے. اور وہ ہے کہ آئی وینٹ الون گورے غریباں جو ایک روز، آئی وینٹ الون گورے غریباں جو ایک روز، ایٹ ونس ایک آئیڈیا دل میں ہی اروز. آئی تھاٹ دیٹ پھول چڑھاؤں مزار پر، آئی تھاٹ دیٹ پھول چڑھاؤں مزار پر، سمن سڈنلی ٹولڈ می کہ اے میرے نوحہ گر آہستہ برگ گل بفشاں بر مزار ماں. اس طرح کوچے جانا کے لگائے چکر، اس طرح کوچے جانا کے لگائے چکر، ایز اف رنز ریپڈلی ان آٹو موٹر، ایز اف رنز ریپڈلی ان آٹو موٹر. اور جوش وحشت میں تیرا وحشی یہی کہتا رہا، کم ہیئر مائی ڈیئر ڈونٹ فیئر ڈونٹ فیئر. السلام علیکم. معزز خواتین حضرات، قوم کے ساتھ مذاق کی حد دیکھنی ہو اور بے حد دیکھنی ہو تو سیاستدانوں کی جعلی ڈگریاں کافی ہیں. سابق دور میں اسمبلی کی چوکھٹ پار کرنے کے لیے ووٹ اور نوٹ سے کام چلانا ممکن نہیں تھا. اپنے آپ کو پڑھا لکھا ثابت کرنے کے لیے ایک عدد ڈگری بھی درکار تھی. لیکن عوام کا نمائندہ بننے کا جنون کچھ سیاستدانوں کو اس نہج تک لے گیا کہ سالوں کی محنت انہوں نے چند دنوں میں کر ڈالی اور یوں بغل میں جعلی ڈگری دبائے اسمبلی میں ڈیسک بجانے اور تعلیمی پالیسی بنانے اور ان پر بحث کرنے پہنچ گئے. ہمارے ہاں ہر پارٹی کے دامن میں ایسے نگینے موجود ہیں جنہیں عوام کی خدمت نے اس انتہائی قدم پر مجبور کیا. پنجاب اسمبلی میں بڑھ چڑھ کر تقاریر کرنے والی مسلم لیگ قاف کی ایم پی اے سمینہ خاور حیات کی ڈگری بھی جعلی ثابت ہو گئی. انہوں نے تو یونیورسٹی کے بی بی اے پروگرام شروع ہونے سے پہلے ہی بی بی اے کر لیا. بلوچستان سے تعلق رکھنے والے رکن قومی اسمبلی یعقوب بزنجو نے امتحان تو دیا مگر الیکشن کمیشن میں جعلی ڈگری جمع کرائی. بات چل نکلی ہے تو اب قوم کے ان نامور سپوتوں کا ذکر خیر ضروری ہے. سب سے پہلے مسلم لیگ نون کے حاجی پرویز، جنہوں نے اس نئی جہت کو اپنے بھتیجے کے ذریعے متعارف کروایا، لیکن کیمرے کی آنکھ نے اس راز کو وقت سے پہلے افشا کر دیا اور حاجی پرویز کے دل سے یہ ارمان نکلے. مسلم لیگ نون کی آستین میں کچھ اور بھی گوہرے نایاب موجود تھے جن سے گرد عدالتی فیصلے کے بعد ہی اتری. رانا مبشر اقبال اور حاجی ناصر صاحب مسلم لیگ نون کے وہ نام ہیں جن کے زرخیز ذہنوں میں ایسے نادر خیالات نے جنم لیا. ادھر حکومتی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ بینک میں بھی کچھ ایسے حصے دار تھے جنہوں نے اپنے تازہ کیے گئے بی اے کے نمبر بھی یاد نہ رکھے اور نہ ہی مضمون. ایسے حضرات نے الیکشن کمیشن اور اپنے آپ کو تو جیسے تیسے گریجویشن کا یقین دلا دیا، لیکن عدالتی کٹہرے میں ان کی آ گئی سپلی. جمشید دستی نے اس معاملے کو لے کر خاصی شہرت کمائی. پاکستان میں اصلی ڈگری والے گریجویٹ کو تو نوکری ملنے کا یقین نہیں ہوتا اور یوں اسے ڈگری کی قدر بھی نہیں ہوتی. لیکن یہی بات ایسے سیاستدانوں سے پوچھی جائے تو ان کے لیے جعلی ڈگری بھی کسی صحیفے سے کم نہیں. اب بات بی اے تک ہی رکی رہے تو غنیمت جانیے، کیونکہ اگر ایم اے کی کوئی قرارداد پاس ہوگی تو اسمبلیوں میں کورم پورا کرنا مشکل ہو جائے گا.